رسوله الكريم سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مخلص موحد مسلمان ساتھیو، السلام علیکم. اللہ رب العزت نے ساری کائنات وچوں سب تو زیادہ افضل، اشرف اور احسن تخلیق فرمایا ہے، تو اس انسان نو بلکہ فرمایا کہ خلقتو بیدیا، انسان نو میں اللہ نے اپنی قدرت دے دوواں ہتھاں نال تخلیق فرمایا ہے. پھر اللہ کریم نے کئی قسماں اٹھا کے فرمایا کہ سب تو زیادہ سوہنا او بھی میں اللہ نے صرف انسان نو ہی بنایا ہے. اس انسان دی خیر خواہی واسطے اللہ کریم نے دنیا تے سلسلہ نبوت جاری فرمایا، اور جو انبیاء کرام دنیا تے تشریف لے آئے، او انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام بھی اللہ نے بے عیب بے مثال انسانہ دا ہی انتخاب فرمایا. اور جس پیغمبر نو بھی اللہ نے مبعوث فرمایا،
او پیغمبر اس قوم دے وچ ہی پیدا ہویا ہے، بڑا ہویا ہے، پھر اللہ نے اس نو ہی نبوت و رسالت دا سہرا پوا دیتا۔ اس دی حکمت رب دے قرآن نے اے بیان فرمائی ہے کہ اس قوم دا ہی ایک فرد میں اللہ نے منتخب کیوں فرمایا؟ باہر دے کسے شہر یا بستی چو اللہ نے کسے نو رسول بنا کے اس قوم دی طرف کیوں نہیں بھیجیا؟ اس دی حکمت اللہ نے اے بیان فرمائی ہے تاکہ اس قوم نو میرے اس پیغمبر دی ہر بات تے مکمل اعتماد پیدا ہوئے، کیونکہ اس قوم نے میرے اس پیغمبر دے ولادت تو لے کے منصب نبوت تک ہو اس دی ہر ادا اور حرکت نو اکھاں نال ڈٹھا ہویا ہوندا ہے کہ اے بندہ اس نے ساری زندگی دے اندر نہ کدی جھوٹ بولے ہے، نہ کسے دی عزت تے حملہ کیتا ہے، نہ کسے دا حق غصب کیتا ہے۔ جو آدمی نبوت دے اعلان تو پہلے بے عیب اور بے مثال ہے، وہ آدمی کدی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ لہذا جیڑا اے مسئلہ ہن پہ بیان کردا ہے، اس مسئلے دے اندر بھی کسے قسم دی ملاوٹ دی گنجائش کوئی نہیں۔ قرآن پاک دا مطالعہ کر کے دیکھو، جدہ بھی اللہ دے پیغمبر نے اپنی قوم دی اصلاح اور تربیت دا پیغام سنایا ہے، اس قوم نے سب تو پہلے یہ اعتراض کیتا ہے کہ یار تو تا جمدیاں دا بڑا شریف آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، تیرے بڑے اخلاق اعلیٰ ہے، تو چنگا جوان ہویا ہے کہ ہوڑ اپنے پیو دادے دے مذہب دے خلاف تقریرہ کرنیاں شروع کر دیتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس نو بھی منصب نبوت پوایا ہے، اس دے کردار تے کسے دشمن نو بھی اللہ نے اعتراض کرنے دا موقع نہیں دیتا۔ تو ایک مسئلہ قرآن نے مسلم بیان فرما دیتا ہے کہ اللہ دا جو پیغمبر بھی دنیا تے آندا ہے وہ بے عیب ہے، بے مثال ہے، معصوم ہے، اس دے نیڑے اللہ کریم کسے خطا نو لگن نہیں دیتا۔ مثلاً ہن تسا جڑے اتھے بیٹھے ہو، تو انو اعتماد ہوئے کہ مولانا فیض اللہ صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک اچھے کردار دے آدمی ہیں، تو جیڑا بندے دا کردار اچھا ہے، جھوٹ نہیں بولدا، حسن سیرت دا مالک ہے، او بندہ کدی اللہ نال دھوکھا تے فراڈ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ سارے نے بولے کہ نہیں انہاں دی سیرت تے تو انہوں شک تا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس قوم دے دماغ نو پھیر ایتھو لگا ہے کہ جیڑا بندہ دنیاوی معاملات دے اندر کسے دے اگے نہ جھوٹ بولدا ہے، نہ دھوکھا تے فراڈ کردا ہے، او بندہ اللہ دی گل وچ کیویں دھوکھا تے فراڈ کر سکدا ہے؟ یہ تو قوم بھی سمجھیں دی ہائی کہ اس بندے چ سانو اج توڑی کوئی عیب نظر نہیں آیا۔ تو اللہ دے پاک پیغمبر نے اس قوم دی آ کے اصلاح اور تربیت جڑی فرمائی ہے، وہ اللہ دے پیغمبر نے ذاتی نہیں فرمائی، بلکہ اس دا نسخہ اس پیغمبر نو دیوان اللہ کون آئی؟ اللہ ہے۔ تو اللہ دے پیغمبر نے جو اس قوم دی اصلاح تے محنت فرمائی، وہ جڑے
سارے دے سارے افراد اس شخصیت دے پہلے گرویدہ ہن، بڑے عقیدت مند ہن، بڑا اس دے متعلق اچھا خیال رکھ دے ہن۔ انہاں لوگاں نے ہی اس پیغمبر دی سب تو پہلے ذات تے حملہ کیتا ہے۔ کسے آکھیا ہاذا کذاب، اے جھوٹا آدمی ہے، کسے آکھیا اشر، معاذ اللہ اے پیو دادے دے مذہب دے خلاف مذہب پیش کر کے قوم دے اندر انتشار پھیلاونا چاہتا ہے۔ کسے آکھیا ہاذا ساحر، اے جھوٹا بندہ ہے، جادوگر ہے، اس دے پاس کوئی حقیقت کوئی نہیں۔ یعنی وہ کافر قوم بھی سمجھیں دی آئی کہ جادو ایک ایسی چیز ہے جس دی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ کافر بھی مندے ہن ہاذا ساحر، اے ایک جادوگر ہے۔ یعنی کافر سمجھ دے ہن کہ یہ جادو جڑا ہے اس دا دین نال تعلق نہیں ہے۔ تو خیر بہرحال اے سلسلہ چل دیا اختتام پذیر ہویا سید الانبیاء، فخر الانبیاء، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود باوجود تے اس پیغمبر دی شخصیت نو بھی اللہ نے ایسا بڑھایا کہ دشمن تو دشمن ترین بھی خلوت اور تنہائی دے اندر بیٹھ کے منن تے مجبور ہو جاتا کہ ما رأیت بعینی ہاتین مثل محمد، سانو محمد نے خدا دی قسم ہے محمد جیسا آج تک ایسا ڈٹھا بھی کوئی نہیں ہے۔ مگر جدہ اس پیغمبر نے اس قوم دی فلاح دارین دا سبق بیان فرمایا تو پھر اوہ قوم ہی اللہ دے پیغمبر دی جان دی دشمن بڑھ گئی ہے۔ اسے واسطے آج بھی لوگ سانو آدھے ہیں کہ کسے نو کچھ نہیں آکھنا، جتھے کوئی لگا پہ ہے تو انہوں میری بولی دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو کرم والے جو بولن لگے تکلیف محسوس کرو تو تھوڑا جہا سر تے ہلائی رکھو نا۔ جتنے اسا مسلمان بیٹھے ہیں ساڈا عقیدہ ہے کہ محمد بے مثال ہے، محمد الرسول اللہ معصوم ہے۔ تو معصوم شخصیت تے اعتراض کرنے والا بے وقوف اور احمق ترین ہی ہو سکتا ہے، صاحب فراست آدمی کدی بھی پیغمبر تے اعتراض نہیں کر سکتا۔ مگر یہ تو انہوں اچھی طرح پتہ ہے کہ سونے محمد الرسول اللہ نال مخالفت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ اللہ دے پیغمبر دے دشمن ہان کے کوئی نہ۔ اللہ دے پیغمبر اگر مکہ شہر تو ہجرت مدینہ عالیہ دی طرف فرمائی ہے تو خوشی نال فرمائی ہے یا انہاں مخالفین دے ظلم و ستم دی وجہ تو ہجرت فرمائی ہے؟ حالانکہ معصوم شخصیت ہے وہ تو ساری زندگی محمد کریم دے پیرانو دھو کے پیندے رویں نا تاوی محمد جیسی نعمت دا حق ادا نہ کر سکتے، مگر پھر بھی میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی انتہائی درجے دی مخالفت اور عداوت۔ حالانکہ پیغمبر بھی سچا ہے، پیغمبر دی دعوت بھی سچی ہے۔ دیکھو مدینے دی طرف جدہ ہجرت فرمائی نا اللہ دے محبوب نے تو مدینے والیاں نے ایک شرط رکھی محمد الرسول اللہ نے۔ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر تسا ساڑی طرف ہجرت کرنی ہے نا، ساڑے شہر چ آونا ہے، ساڑی یہ پہلی شرط ہے کہ اساں ولز پوری زندگی تائیں محمد پاک نو پچھا کوئی نہیں ولڑ دینا، کیونکہ تیری جیسی شخصیت دا ساڑے شہر چ رانا اس تو بڑا شرف ساڑے واسطے ہوئی نہیں۔ خیر اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ کریم نے فرمایا کہ میرا سونا پیغمبر
یہ سانو پتہ ہے کہ جڑا تو جا کے کم کرنا ہے اس کم دے مقابلے دے اندر مخالفت زیادہ ہونی ہے تے محبت تھوڑی ہونی. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا جیڑا بوجھ اسا تائیں سوڑے محمد رسول اللہ تے سٹ دے پیا وہ عام بندے دا کام نہیں اس بوجھ نو اٹھاونا. لہذا میں نو پتہ ہے کہ میرا اگر بوجھ اٹھا کے تے اس دی تعلیم و تبلیغ دا حق ادا کر سکتا ہے تو صرف ای ہو میرا محمد رسول اللہ ہی ادا کر سکتا ہے. مگر تینو ایک طریقہ بھی دسینے ہے جدہ مخالفت عروج تے ہوئے نا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ساری دہاڑ تیری مخالفت عداوت ہو سی ادھی راتی اٹھی کے تہجد دے ٹائم تے میں رب نال ملاقات کر لئی کر تہجد دے ٹائم تے جدا اٹھی سے ساری دنیا ستی پئی ہو سی ایک تلے تو جاگدا ہوئے اتوے میں اللہ جاگدا ہوا. اس وقت تیری میری گل کنے ہو سی رتل القرآن ترتیلا ٹھہر ٹھہر کے جم جم کے قرآن میں رب نو سنایا چکر تیرے دلوں دے غم میں اللہ سارے ہٹا چھوڑے. پھر بھی وظیفہ ہی ہوئی دسے ہے کہ جڑے قرآن نو دن نو تو تبلیغ کردہ رہے ہیں نا وہ قرآن ادھی راتی نویکلا کر کے میں نو سنایا کر. مطلب اے ہے دن نو بھی تیرا وقت گزرے تا قرآن نال رات نو بھی وقت گزرے تا قرآن نال تیری خوشی تے غمی تے دکھ تے سکھ تے حزن و ملال دا ہر لحظہ گزرے میرے قرآن نال تعلق تو چا مضبوط کر. ایک دن آسی کہ تیری جان دے دشمنہ نو بھی دور کتا ہے محمد دے قدمہ دا نوکر بڑا چھوڑے. سب تو بڑا جڑا بوجھ حالا کم تیرے سٹے ہے وہ ایہو قرآن حالا ہے. قرآن خود بوجھ نہیں قرآن خود بوجھ نہیں ہے مگر بوجھ اس وجہ تو پیغمبر نو محسوس ہویا ہے کہ میں ساری دنیا نو چھوڑ سکدا مگر قرآن نالو میں تعلق تروڑ نہیں سکدا. جاگ دے بیٹھے ہو ادھے تا موئے بیٹھے ہو کروا لے رسے. نعرہ تکبیر امام انقلاب علامہ محمد سعید خان ملتانی نعرہ تکبیر. اللہ کریم نے قرآن مقدس دے اندر کئی جگہ تے قسمہ اٹھائیاں حالانکہ اللہ بغیر قسم دے بھی گل کرے تو اس دی گل چ رائب نہیں ہے مگر پھر بھی اللہ نے کئی مقامات تے قسمہ اٹھائیاں. ایک موقع تے سوڑے محمد معصوم دی عزت دا معاملہ ہے تو اللہ کریم نے اس جگہ دوتے اس سے اپنے سچے لا ریب قرآن دی قسم اٹھائی ہے. گل دی سمجھ آ رہی نہیں؟ اللہ قسم ناوی چاہوے تاوی اس دی گل چ شک و شبہ دا تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا مگر جے اللہ والوی قسم چاہتا ہے تو قسم چاہ کے دنیا نو یہ دسیندہ ہے کہ جیڑی گل میں ہون اگلی اللہ تو انہوں دسنا چاہنا وہ بڑی اہم گل ہے وہ اتنی اہم ہے کہ جس دی اہمیت خود رب قسم اٹھا کے پہ ظاہر کرے دا ہے. اللہ فرماتا یاسین والقرآن الحکیم میرا سوڑا محمد پاک مینو اپنے اس حکمت بھرے مضبوط قرآن دی قسم ہے یا جنہیں اس قرآن چ ریب نہیں آ سکدا انکا لمن المرسلین میں اللہ قسم چاہ کے آدھا پہ کہ تائیں محمد کدی عیب آ سکدا ہی نہیں ہے.
جی اس سچ ریب نہیں آندا انہیں صحب قرآن اج کدی عیب نہیں آ سکتا ایک قسم چاہ کے ول اللہ فرماندہ دنیا تینوں کو ساحر آکھے کاہن آکھے شاعر آکھے مجنون آکھے کوئی دیوانہ آکھے تے کئی ہوتے ہیں نا انہیں ایک اروڑی جو نکلے ہوئے یا گٹریں جو نکلے ہوئے مادر پیدر آزاد او تینوں کوئی مسحور پہ آتا ہوئے میرا محمد تو کسے دے تانو تشنی والغور نہیں کرنا میں اللہ جو قسم چاہ کے ادا پہ علا صراط مستقیم کہ تو میرا محمد صراط مستقیم تے چلن والا ہے مطلب کیا ہے ملا بے ایمان اکابر بے ایمان مشایخ بے ایمان قبر چٹ سارے مشرک بے ایمان ہل اگر یہ صراط مستقیم تے چلن دا حق ادا کیتا ہے تو صرف میرے محمد رسول اللہ نے کر کے دکھایا تو جتھے عزت محمد الرسول اللہ دا معاملہ ہوئے اللہ اتھے پھر کسے اور شخصیت نو کوئی اہمیت نہیں دیتا قرآن پاک نے ہر قوم دی مخالفت دی بنیاد دو چیزیں بیان فرمائی کتنیاں دو پہلے تو انہاں اے آکھیا بھی جیڑا بشر ہوئے وہ مڈو رسول نہیں ہو سکتا انہاں نے اے منیا کہ تو ہے بشر مگر جیڑا بشر ہوئے وہ اللہ دا رسول نہیں ہو سکتا انہاں بشر منیا رسالت دا انکار کیتا تو کہ بن گئے کچھ نہیں ہوندہ کافر بڑھ گئے تے ہون جڑا رسالت دا دعویٰ کرے منن دا حالانکہ وہ اپنے دعوے چ بھی سراسر جھوٹا ہے سچ بھی نہیں تے او آکھیا اسا رسول تا مندے ہیں مگر بشر انہاں آکھیا اسا تینوں بشر مندے ہیں مگر رسول نہیں مندے اے آتے ہیں اسا رسول مندے ہیں مگر بشر ہویا تھا کانو ہی ہاتھ لاؤڑا نا ادھر اللہ چھڑو یا دونوں ہی برابر دوسرا جڑا اعتراض ہے جتنے بھی پیغمبران نے انہاں دی انسانیت دے سوارن دے دلائل دیتے انہاں دے کولو دلیل دا تروڑ کوئی نہیں ہوندا وہ اے آتے ہن کہ ما وجدنا علیہ آباءنا جو کوئی سانو پچھو وڈ کے دے گئے ہیں اساں انہاں دی دتی ہوئی او مت یا او ریت یا او ریس اساں چھوڑن واسطے تیار نہیں ہے تے محمد نو چھوڑ سکتے ہیں مگر اپنے آباء و اجداد نو چھوڑنا گوارا نہیں اے انہاں دے اہم اگو دو اعتراض ہوتے ہیں ایک تینوں اسا بشری نہیں مندے دوسرا ہے جڑا تو مسئلہ بیان کردا ہے انہاں مسائل نال ساڈیاں وڈکیاں تے بزرگاں نے اتفاق نہیں کیتا بلکہ او اتھو تک بھی آکھ دیندے ہیں قال اساطیر الاولین بس پرانیاں قصے کہانیاں پیغمبر لے کے آیا ہے جس دی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اللہ نے اپنے محبوب نو فرمایا توجہ ہے تو اڈی اعتراض بھی سامنے ہے قوم دی مخالفت بھی سامنے ہے اور سہرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دوتے مختلف قسم دے خرافات دی بوچھاڑ بھی ہے پھر نال کو سجے کھبے یا اگے پیچھے کوئی مالدار یا نمبردار یا چودھری یا سردار دی سپورٹ بھی کوئی نہیں ہے بھی تنہا ہے بھی اکیلا تے پھر کھلوتا بھی اپنی قوم پہ برادری دے اندر ہے حتیٰ کہ اتنی انہوں نے پیغمبر نال مخالفت کی تھی کہ ایک دن اللہ دے پیغمبر نے فرمایا یار الا المودۃ فی القربى او یار یہ تانوں میرے مسئلے نال اتفاق کوئی نہ آئی تا کم از کم میں محمد دی رشتہ داری دا تا حیا چ کرو
میں کسے دا بھتیجا، کسے دا بھانجا، کسے دا کزن، کسے دا مسیر، کسے دا بھوپیر، ہکا قوم ہے، ہکا برادری ہے، میں بھی تو ہاں دا یہاں اتنی جو میرے نال مخالفت کر رہے ہو تو چلو خونی رشتہ دا تا حیا کر کے میرے ہوتے ظلم نہ کرو۔ یعنی اس قوم نے کوئی حیا لحاظ بھی پیغمبر دا نہ کیتا۔ اور اللہ نے فرمایا اپنے محبوب محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھکے بیٹھے ہو تو میں مختصر کرا، میں جڑی اصل چ تمہید شروع کیتی ہے، میرا اصل ذہن اے ہے بے سحری تک بسائیں انشاءاللہ، اتنا پاس جو کیتا ہے چلو کچھ نہ کچھ قرآن تو پڑھ کے سنائیے آئے اگلے سبحان اللہ تے پچھلے تے یہ متھے تے وٹ پا کے ہولو جی آدھے بیٹھن جزاک اللہ۔ توجہ کرو کیونکہ دن بدن جڑے حالات آ رہے ہیں سراسر دین دے خلاف ہی آ رہے ہیں، بس اللہ پاک اسلام اور مسلمان نو محفوظ فرمائے۔ اللہ نے اپنے محبوب محمد معصوم دے متعلق بذریعہ قرآن دے اعلان فرمایا ہے، یا ایوہ الناس قد جاءکم الرسول بالحق، او لوگو آ چکا ہے توڑے کول الرسول انج در رسول آ چکا ہے کہ اس جیسا میں رب دے کارخانہ قدرت دے اندر سیمپل جوگاوی اور ایسا با کمال پیغمبر توڑے کول آ چکا ہے تے ایک کلہ نہیں آیا بلکہ بالحق، اے حق نو بھی نال لے کے آیا ہے، حق دا آمنا تے میرے رسول دا آمنا، میرے ربکم ان دعانو پسند کر کے گھلن والا کون ہے؟ معلوم ہویا کہ میرے پیغمبر دی ہر اداوی میں اللہ دی پسند تے میرے محمد رسول اللہ دا بیان بھی میں اللہ دی پسند، اے میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توڑے کول حق بھی نہ لے کے آیا ہے، لہذا جڑی ایک گل توانو کرے اس نو حق من کہتے ایمان تے عمل کرنا شروع کر دیو، جیویں جیویں تساں میرے پیغمبر دی ہر بات اعتماد پیدا کر لے سو تو میں اللہ دا وعدہ ہے کہ تواڈی دعا جہانہ دی زندگی دے اندر خیر و برکت نو بھر دینا ہے، نہ دنیا تے توانو ذلت تے رسوائی دا سامنا کرنا پاؤنا ہے تے نہ ہی قیامت دے اللہ دی لعنت دا توانو مستحق بڑھنا پاؤنا ہے، لہذا میرے پیغمبر دے اس ہر ادا تے ایمان رکھو، فآمنو خیر لکم، تواڈے واسطے دعا جہانہ دی زندگی نو میں اللہ نے سونا تے ستھرا بنا دینا ہے، فآمنو خیر لکم، اس میرے پیغمبر تے ایمان لے آؤ تا تواڈے واسطے خیر ہی خیر ہے۔
جے اللہ توانو عقل دیتا ہے تا یقیناً توانو سمجھ آ گئی ہونی ہے خیر رب دے قرآن وچ خیر تے محمد دی سنت وچ خیر تے محمد دی ادا وچ خیر تے محمد دی سیرت کردار وچ خیر تے محمد دی عادات خصائل دے اندر خیر تے محمد دی بات بیان دے اندر تے دوئے چیزاں جڑیاں بلا حق اے حق بن کے آئیل انجدہ حق بن کے آئیل جنہ دے اندر شک و شبہ دی گنجائش نہیں ہے معلوم ہویا کہ اللہ نے خیر و برکت والا خزانہ ہر بندے دے گھر تک پہنچا چھوڑیا ہے توجہ کر میں جڑی گل سمجھاونا چاہنا اللہ کریم فرماندہ ہے میرے محمد دی ہر ادا تے ایمان چا پیدا کر میرے محمد الرسول اللہ دے قلب اطہرت آمر والے قرآن دی ہر بات ایمان چا پیدا کر میں رب دود خیر لکھوں تیری زندگی دے اندر میں اللہ نے خیر و برکت نو بھر دینا ہے معلوم ہویا مہویاں دے پیچھے چلن نال سیدہ دے پیچھے چلن نال اکابرہ دا لڑ پھٹن نال بزرگاں دے ہاتھ تے بیعت کرن نال خیر و برکت نہیں ملدی بلکہ خیر و برکت دا خزانہ بن کے آیا ہے تو رب دا قرآن آیا ہے اللہ فرماتا ہے ساری دنیا دے ملونٹیاں نو چھڑ دے ساری دنیا دے آبا و اجداد نو کنڈ چکر ایک میرے محمد تے میرے قرآن نو ہانال تو چلا میں اللہ دا وعدہ خیر اللہ کو تیرے دنیا اور آخرت دے گھاٹے میں اللہ سارے پورے کر دے انہیں یہ تو اللہ دا وعدہ ہے اللہ دا وعدہ تو سچا ہے نا یار مولویاں تے پیران نال اگر ہدایت مل دی تو ہر گھر وچ اللہ ایک نہ ایک مولوی ضرور پیدا کرے گا کیونکہ اس تو بغیر ہدایت جو نہیں ملتی تو پھر ہر گھر وچ ایک نہ ایک مولوی ضرور ہو گیا مگر ہر گھر وچ مولوی نہیں پیدا کیتا ہر گھر وچ اللہ نے قرآن نو ضرور پہنچا مطلب یہ آئی کہ اگر ہن خیر و برکت لونی ہے تو او خزانہ میں اللہ توڑ تو آنے گھر تک پہنچا چھوڑیا ہے مگر اس نو چمن چٹن نال نہیں مینو اے دو تکے رکھنا پاؤسی بولو ایمان اینو صرف چایا چمیا چٹیا اکھی تے متھے تے رکھ لیا اس نال خیر و برکت نہیں جیڑا مولوی نے تینوں مغالطے چ پایا کہ تو بے شک قرآن نہ پڑھ تویز قرآن اللہ لکھ کے تیرے گل چ پا دے ساریاں خیر و برکتاں میرے خیال ہے گلنا تو آنو جڑا نا کو سجیوں کھبیوں پٹھیاں پہیاں لگ دیا نا پریشان تو نہیں ہوندے گل ہے بھئی ملاقات جڑی ہوندی ہے او تقدیر دے فیصلے نال ہی ہوندی ہے اللہ دی مرضی ہے اسا تواڈی خدمت وچ حاضر ہو گئے ہیں بہرحال دعا یہ ہے جو اللہ پاک تواڈی میری اے حاضری اپنے دربار دے اندر قبول فرما لے خیر و برکت اگر تعویذات نال ہوندی تو پھر اس دا گھر وچ رکھن دا کوئی فائدہ کوئی ایڈا سارا ٹکڑا تو گل وچ گھت لویں ساریا آفات تے بلیات تو بچ ویندا ہے یہ جو 6666 آیات دا خزانہ تیرے گھر پہ ہے تیرے گھر چو وطوی جن کیوں نہیں نکل دے بھائی سوچنا لی گل ہے نا ایک ٹکڑا گل چاہے جن دور ہے سارا قرآن گھر رج پہ آئے گھرو جن نکل دے تو جیڑا اصل خیر و برکت والا خزانہ اللہ نے قرآن چ رکھیا ہے تو اس نو سمجھن دی کوشش نہیں کی تھی
اللہ فرماتا ہے میرا محمد تے میرے محمد پاک دے دل تے آمر والا قرآن بالحق ایڈی لوہے دی لٹھ بن کے آیا ہے کہ اس دی کسے گل دے اندر بھی شک و شبہ دا تصور بھی پیدا ہو سکتا نہیں ہے. مگر دیکھ لو جس ٹائم بھی تسا قرآن پڑھ سو لوگاں نو سنائی سو فوراً اگلا بندہ اٹھی سی اچھا تو چوکھا تے وڈا عالم آ گیا ساڑے بزرگاں نو دین دی سمجھ نہیں آئی اے جڑا تو مانا کیتا کیڑے مفسر کیتا ہے کیڑے محدث کیتا ہے قرآن اور محدث تے مفسر دا محتاج ہے. اللہ فرماتا ہے اسا قرآن پاک نو آسان کیتا ہے مگر میرے قرآن نو آ سمجھ سکتے ہیں جڑے صاحب بصیرت ہیں صاحب عقل ہیں جڑے سمجھدار لوگ ہیں جو ہی رب دے قرآن نو سن سن انہاں دا دل گواہی دے سی دنیا غلط ہو سکتی ہے رب دا قرآن کبھی غلط ہو سکتا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے بار بار فرمایا ذکرہ لِأُولِي الْأَلْبَابِ اے میں اللہ اے مسئلہ تائیں بیان کیتا لِأُولِي الْأَلْبَابِ تاکہ عقل والیاں نو جلدی سمجھ آ جائے. ان فی ذالک لعبرۃ لِأُولِي الْأَبْصَارِ صاحب بصیرت لوگ میرے قرآن نو سمجھ سکدے تے جنہاں دے دلاں دے اوتے میں اللہ دی لعنت دا ٹھپا لگ جائے انہاں دے سامنے میرا محمد بھی کھلا پڑھدا ہوئے تو بھی میں اللہ اس کو ہدایت نصیب نہیں فرمائی. سمجھ آئی نے کہ نہیں؟ تھوڑا جہا مائنڈ اے بناؤ کلیم اللہ جھوٹا ہو سکتا ہے ایک غلط بول سکتا ہے میرا باپ غلطی کر سکتا ہے میرا دادا غلطی کر سکتا ہے ساڑھے پیر و مرشد غلط ہو سکتے ہیں مگر اس دے لا ریب ہون دی قسم خود اللہ آپ اٹھائی ہے اس سچ مغالطہ نہیں آ سکتا. ہون جو توڑی منشا ہوئے تو دو چار آیتاں ہون میں اگلیاں پڑھا سچ ہوتا تو تھوڑا جہا ایک میری یہ گزارش ہے بھئی تویزہ علی لعنت تو جان چھڑا لو اس وچ بندے دا ایمان بھی ضائع ہوتا ہے دولت بھی ضائع ہو گئی سب تو وڈا جڑا نقصان ہے وہ بندے دی عزت بھی ضائع تے برباد ہو جاتی ہے. ایسا لعنت تو اپنی جان بچا لو اگر اپنی عزت محفوظ رکھنی نے اینا تویز فروشہ بگھاڑاں دے نیڑے نہ گئے کرو. اس بہت بڑے دین دے ڈاکو لوگ انہیں تے اکثر اے تویز لمن بھی ساڑیاں بیٹیاں جا رہی ہوتی ہیں. اس واسطے میں کہہ رہا ہوں بھئی اس بے حصی والے دھندے تو اپنی جان چھڑاؤ ادھے نیڑے نہ جاؤ. یار اسا ہور بھی ڈھیر سارے گناہگار ہیں گناہ ہر انسان کو ہوندہ ہے مگر بندے نو کوشش کرنی چاہی دیئے کہ میں بے غیرت نہ بنا بے حص نہ بنا عزت اپنی نو محفوظ رکھ اور تائیں بچیا جے انہا دکانداراں کو لو جے بچ گئے ہوتا انہا چیزاں دے وچ کوئی اثر ہوندہ رتی برابر بھی ہوندہ یار اسا کتنا لمبا چوڑا سفر کر کے ہے کوئی پھوکا ماردہ اسا راہ چی اڑ جاندے کوئی تویز لکھ کے ٹانگ چھڑ دا اسا رستے جی اننے ہو جاندے اسا اتھے اپڑی نہ سکتے او یار جتھے بندے دے سجن ہوندے دشمن بھی تو ہوندے نا کوئی ککھ بھی کچھ نہیں کر سکتا. تاں اللہ کریم نے فرمایا یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم اتھے فرمایا جاءکم الرسول بالحق من ربکم دوئے مقام تے اللہ نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبین. اللہ
فرماندا ہے او جڑا میرا رسول ہے او انجے سمجھو میں رب دی برہان ہے وہ کیا ہے میں رب دی برہان ہے او میں رب دی دلیل بن کے آیا ہے انج دی میں رب دی دلیل وحدت بن کے آیا ہے کہ اس دا توڑ تک دشمن کولوں بھی کوئی نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ جڑا بندہ میں اللہ نو وحدہ لا شریک نہیں منیندا جڑا بندہ غیر اللہ دے نام دیاں نظراں نیازاں سجدے عبادتاں قیام رکوع پھلیاں تے ٹاکیاں تے کنگڑ پائی وداوندا ہے اللہ فرماندا ہے میرا چیلنج ہے کہ جے دنیا دے کوئی مشکل کشائے تول میرے محمد رسول اللہ دے نال دا کوئی دنیا تے پیدا کر کے وکھاوے میرے محبوب دے نال دا کوئی دنیا تے ہور کوئی بنا کے چوکھاوے مگر اللہ فرماندا ہے میرے محمد دے نال دا تا قیامت تک نہیں آ سکدا جے میرے محمد دے نال دا دنیا تے بناون والا کوئی نہیں ول تانوں مننا پونا ہے کہ محمد نو بناون والے دے نال دا ہور کوئی نہیں آئے پھر اللہ فرماندا ہے کہ اس پیغمبر دے قلب اطہر تے میں اللہ نے کیڑا خزانہ نازل فرمایا ہے انزلنا اس پیغمبر دوتے میں اللہ نے ایک واضح چراغ تے گیس والا خزانہ نازل فرما چھوڑے آئے اے قرآن پاک میں رب والو نور دا خزانہ بن کے آیا ہے مگر اس دی خاصیت یہ ہے دنیا دی کسے روشنی دے سامنے ڈھال یا پردہ آ جائے اور روشنی اگاں کراس نہیں کر سکتی مگر اے قرآن والی روشنی دا خاصا اے ہے اے تا وردہ بھی اٹھائیں جتھے پردے ہوئن تے چیر کے قرآن اندر وڑوئندہ ہے اے دل بندے دے اندر پردے اچ کھلائے مگر جدہ قرآن پاک نو غور نال بندہ سن دائے تا قرآن سارے چمڑیاں نو چیر کے تے دل اچ وڑوئندہ ہے اللہ فرماندا ہے انزلنا الیکم مبینا اے میرا قرآن پاک جدہ میرا محمد کھلا پڑھدا ہوئے پڑھیون والا قرآن ہوئے تے پڑھن والا میرا بے مثال صاحب قرآن جوان ہوئے جدہ ایک حل تلاوت کرے دوندا ہے تلین جلودہم وقلوبہم الى ذکر اللہ فرماندا ہے جدہ میرا محمد رسول اللہ قرآن کھلا پڑھ دووے سونن والیاں دا دل تے چمڑے بھی نرم ہوئی دے انہاں دی وجود تے رونگتے کھڑے ہوئی دے انہاں دا دل منیندا ہے ساری دنیا دے ملہ تے پیر بے ایمان ہو سکدے نہ محمد چائے با سکدا ہے تے نہ پڑھی من والے قرآن چ رہ با سکدا ہے ماشاءاللہ من جاندے ہیں کیونکہ اے قرآن سب تو پہلے اثر کتھے کرے دا ہے انسان دے وجود دے اللہ نے 360 اعضاء پڑھائے مگر ان سارے اعضاء وچوں اللہ نے 3 اعضاء انج دے بنائے گئے
جنہ دے بارے اللہ فرمادا انہاں تریہاں اعضاء دے متعلق دن قیامت دے میں بندے کو سوال کرنا ہے. کتنے اعضاء؟ 3. ان السمع والبصر والفؤاد انہاں کناں تے اکھاں تے بندے دے دل بارے میں اللہ نے سوال کرنا ہے. کتنی چیزاں؟ 3. اکھاں دے بارے، کناں دے بارے تے دل دے بارے. مطلب یہ ہے بازے بندے نو چیز او پسند آندی ہے جدہ بندہ اکھاں نال ویکھ لیندا. اکھاں نال ویکھدا پسند آئی تو اس دی محبت تے چاہت دل وچ آوے. مگر بازے بندے نے چیز ڈٹھی ہوئی نہیں ہوندی او دے فضائل بندیاں کولوں سندا ہے او چیز ڈٹھی ہوئی نہیں ہوندی مگر او بندہ اس نو بہ کے آدا یارو فلانی چیز بڑی با کمال ہے بڑی سونی ہے بڑی خوبصورت ہے. سنن والے دے دل دے اندر اشتیاق پیدا ہو ویندا یار کوئی جلدی موقع بنے آتے میں اس چیز نو اکھاں نال. بولو یار مطلب ہے جے اکھاں نال ویکھے تاوی تعلق دل نال جے کناں نال سنے تاوی تعلق دل نال ہوندا. ہاں البتہ فرق یہ ہے اکھاں اگر ویکھے تے کن اگر سنے اے چونکہ اکھ تے کن دوئیں سب تو زیادہ انسان دے وجود دے اعضاء نالوں دماغ دے اے دوئیں قریب ہیں. اکھ بھی دماغ دے قریب ہے کان بھی دماغ دے قریب ہے. مطلب یہ ہے کہ جد بندہ اکھ نال کوئی چیز وید ہے یا کان نال سندا ہے تا دوئیں چیزاں پہلے اے دوئیں اعضاء دماغ والمنتقل کریں دیں. تو سوچ کے دس کے ٹھیک ہے یا غلط ہے تو سوچ کے دس کے چیز میرے واسطے مفید ہے یا نقصان دے. جدہ اے وال چھانا بندے دا دل دماغ لیندہ ہے چھان کے سوچو بچار کرن دے بعد اس وقت سوچ بندے دا دماغ بندے دے دل وال منتقل کر دیندہ ہے. میں تا اے سوچیا ہے مگر میری سوچ تے فیصلہ تو کر ول اس وقت فیصلے واسطے کدے بھیجیندا ہے دل لالے. او یار جڑے آدیو یار ایک دل لادا ہے ملتان لگا ونجاں تے ایک دل لادا ہے دل ایک کے تے گلنا تو مطلب اے ہودا جو فیصلہ کر بندے دا کردا ہے تا بندے دا دل کردا ہے. فیصلہ کرنے واسطے بندے دے اندر اللہ نے قاضی تے جج جڑا بڑھایا وہ انسان دا دل بڑھایا. جدہ دل دے اندر منتقل ہوندی ہو گفتگو اس وقت دل فیصلہ کریندہ ہے کہ واقعی اے گل ٹھیک ہے تے آئے بولو. اسے واسطے دیکھ لو جنہاں نے دل نو استعمال نہیں کیتا انہاں دے بارے اللہ کہ ختم اللہ علی قلوبہم میں انہاں دے دلاں دے بوئے ہی بند کر چھوڑا. کیوں انہوں نے میرے محمد کی تعلیم تے دل نو استعمال نہیں کیتا. تا اللہ کریم نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد ہوڑو تسا اکھی نال تا رب نو ڈٹھا کوئی نہیں اکھی نال تا سونے محمد معصوم نو ڈٹھا کوئی نہیں ہے
اکھی نال تو جنت جہنم بھی ڈٹھی کوئی نہیں ہے تے انہاں ساریاں دیاں حقیقتاں کھول کے سناون والی کتاب کیڑی ہے بولو لہذا اللہ فرماندا ہے قرآن جیوں جوں بندہ سندا ویندا ہے اے دماغ چھانا لا کے تے دل والے پاسے منتقل کر دیندا ہے اس وقت جب بندے دا دل مطمئن ہو گیا ہے کہ واقعی مولوی تے پیر تا غلط ہو سکدے مگر اللہ دی کتاب وچ مغالطہ نہیں آ سکتا جڑے جنہاں دا دل مندا تھوڑا جہا ہاتھ اُتا کرے آئے پچھلے چھیکڑ والے نے وکھے آئے یار ساریاں دا دل مندہ ہے کہ اللہ دی کتاب دے اندر کدی عیب آ سکدا نہیں ہے لہذا ہن اللہ کریم نے ایک مثال نال مسئلہ بیان فرمایا ہے اللہ فرماندا ہے ذرا جے اس مثال دے غور چکیتے ہوئے یقیناً میرا قرآن تواڈے دل دیاں کلیاں چیر کے وچ ضرور وڑ وینا ہے مگر اے تاں جدہ تو سمات بڑی غور و فکر نال کرنی آئے جے تیرا دھیان کہیں ہور پسے ہویا اتنے کلیم اللہ پاویں سارا قرآن بھی تینوں پڑھ کے چا سناوے والو اس قرآن دا سنے دا فیدہ کوئی نہیں ہے لہذا اللہ فرماتا ہے اپنی قوت سمات نو میرے قرآن والمتوجہ تو چکر والو خود خود تیرے دل دے اندر ہدایت دی انابت میں اللہ نے خود پیدا کر دینی آئے اور آؤ اللہ دا قرآن ایک مثال نال مسئلہ پیا سمجھائندہ ہے اللہ فرماتا ہے سارا قرآن میں تو اس انسان دی بھلائی واسطے بیان فرمایا ہے اے سارے دے سارا اسے بندے واسطے ہدایت دا خزانہ بنایا ہے لہذا اللہ فرماندا ہے ویکھو میں رب نے جنوں بھی جیو جیو حکم بھی دیتا ہے دنیا دی ہر شے میں رب دے حکم دے ماتحت ہے دنیا دی ہر شے میں رب دے حکم تے قائم ہے مگر جے نہیں کھلوتا تا مشرک نہیں کھلوتا میں اللہ نے انہوں جیویں جیویں حکم فرمائے اس انجی میرے احکامات نال بغاوت کی دی ہے لہذا معلوم ہوندہ ہے مشرک بن دیتا ہے جدا اللہ دی حاکمیت دے اندر کہے ہون اس جیسا من لیندہ ہے چاہے موئے نو بنا لائے چاہے جیندے نو بنا لائے چاہے نبی یا ولی یا چھوٹے یا وڈے نو بنا لائے اللہ فرماتا علیہ صلی بے احکم الحاکمین او لوگو حاکم کل کائنات تو کون ہے شہنشاہ تو کون ہے اللہ کریم فرماتا ہے مشرک تا بندا ہے جدا میری حکومت دے اندر کہے ہون شریک چکرے لہذا اللہ فرماتا ہے تو انہوں دسیے دنیا دی ہر شے نو جیویں جیویں میں اللہ نے حکم تے کھلا رہا ہے او تا میرے حکم دی پابندی نال کھلوتے مگر جے نہیں منیا میرے قرآن نو تا مشرک منیا نہیں مشرک نے منیا نہیں باقی ہر شے من گئی ہے نہیں منیا تا کہیں سارے بولو یار اسا تا مسلمان بیٹھے ہیں نا کہیں نہیں منیا مشرک نے نہیں منیا اس نے رب دی حاکمیت نو تسلیم نہیں کیتا اسے واسطے جدا باپ تے بیٹے دے درمیان جدائیاں پیدا ہو گئیاں اللہ دا پاک پیغمبر اپنے گھر دے اندر رو رو کے تی اپنی اکھاں دی بینائی بھی دے بیٹھے مگر والوی اللہ دی حکومت نو چھوڑن واسطے تیار نہیں ہویا
بیٹھا ہے ادے یوسف پیغمبر نو جدا پتہ چل گیا ہے کہ میرا ابا جیندا ہے تے بنیامین بھی مینوں مل گیا ہے والوی رو رو کے بیٹھا دے ان الحکم الا للہ حکومت چلاون والا کون ہے فیصلے کرنے والا کون ہے ایک موقع تے منافقین نے سونے محمد الرسول اللہ نو آکھیا ادو ساڑیاں فصلاں پکیاں کھلیاں ساڑے باغات لہلاہاں دے پین ادو سخت گرمیاں بھی ادو تو محمد نے اعلان جہاد بھی فرما دیتا ہے کدی کوئی ساڑے نال بھی مشورہ کر لیا کر حلنا من الامر من شیئن ساڑے نال مشورہ کر لیا کر کیونکہ مدینے دے حالات نو اساں تیرے نالوں زیادہ جان دے آئے اساں تیرے آمن تو پہلے ہی تھیرانا لے آئے تو نہ موسم ویدہ ہے نہ حالات ویدہ ہے نہ فصلت باغات ویدہ ہے والوی اعلان جہاد جب فرمایا ہی اگو اللہ دے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا ان الامر کلہ للہ میری حکومت نہیں ہے بلکہ حکومت چلاون والا کون ہے بولو اختیار چل دے تو کہندہ چل دے میں بھی او دی حکومت دے اندر شریک نہیں ہو سکتا جیڑے فیصلے ہو جب فرماوے تیرے واسطے ہو اچھا ہوئے یا انہوں تو نقصان دے سمجھ اللہ دا کوئی فیصلہ حکمت تو خالی نہیں ہوندہ اس وجہ تو میں اعلان پہ کر دا لا اقول لکم اندی خزائن اللہ دیتے پتر دے خزانے دا مالک کون ہے خوشی تے غمی دا مالک کون ہے اجارن تے وسامر والا کون ہے بے اولادہ نو صاحب اولاد کرنے والا کون ہے موت و حیات دے فیصلے کرنے والا کون ہے لہذا اللہ دا پیغمبر آتا ہے میں بھی اس دی حکومت دے تلے رہن والا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین میں عابد ڈھک دا تے ساری کائنات دا او کلا معبود ڈھک دا سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کہ میں بھی اس دی حکومت جی شریک نہیں ہو سکتا کیوں ربک یخلق ما یشاء و یختار بنایا بھی اسے آپ ہے تے اپنی بنی ہوئی شے تے اختیار بھی رکھنا لگا ہو رہا ہے ما کان لہم الخیرۃ من امرہم اللہ دے حکم وچ میں محمد بھی اختیار نہیں رکھنا یہ مسئلہ من لونا کہ مختار کل کون ہے اس سچ نبی دی توہین ہے یا عزت ہے بولو یار سانے یہ نبی دی شان ہی ہے کہ پیغمبر خود آتا ہے العجز فخری میرا فخر تے ناز ہے کہ ہر وقت محمد منگتا کہندہ رہتا ہے ایک اللہ دا تو پھر یقیناً ایسے پیغمبر دی سیرت تے ایمان لے اسائیں تا خیر اللہ کو دعا جہان دی خیر و برکت اللہ نصیب فرما دے سی اکثر لوگ اے ہی اگو اعتراض کر دے ہیں جی اینا مسئلہ نو چھوڑو لوگاں نو روزہ نماز حج زکاة ایدے فضائل ہے مطلب کیا ہے بے فضائل سنن تے دنیا خوش ہے مسائل سنن تے نہیں یہ فضائل ہی تو انہوں سناوڑے تو ول اتنا پد کر کے آمان دی کیا تکلیف کر لیا یہ تو انہوں میں ایو ہی آکھنا ہے بھی جڑا استنجا کرے انہوں 49 کروڑ نیکیاں دا ثواب ہے 49 کروڑ
او ساڈے علاقے عنایت پور ہے نا ساڈا پچھو جڑا دیہاتی گاؤں ہے ساڈا اتھے ایک دوست جڑا ہے نا ساڈا اتھوں بستی دے رہن والا وہ تقریباً کوئی 35-40 سال وہ سعودی عرب وچ گزار کے آیا وہ اتھاں ہی جو رہندا ہے پھر ہر سال وہ حج بھی کریندا واپس آیا اس نے اپنے اتھے کو کاروبار سے شروع کیتا خیر بہرحال وہ مسجد وچ نماز پڑھن نہ جاوے کافی دفعہ اس نال میرا ٹکراؤ ہویا میں او دنا ہی عبد القدیر میں کہ یار نا ہی تیرا بڑا سونا ہے تے تو اتنے مہینے تینوں ہو گئے تو اتھے آیا ہے مگر ہر سال اتھے حج بھی کردہ رہے ہیں اتھے تینوں میں نماز پڑھ دیا کدی نہیں ویکھا تو مسجد وچ وڑدا ہی نہیں ایک ہی چکر ہے او مینوں آکھن لگا استاد جی تسا آپ نہیں آدھے بھی جڑا بندہ با جماعت بیت اللہ چ ہیک چ پڑھے اونوں لاکھ نماز دا ثواب ہے تے میں 40 سال حجاں کریندا رہیا تسا جڑے کیلکولیٹر تے حساب کر لیو میں اگوں جڑا اس جملہ بولیا ہے تو کفریہ بارن تو دسنا وہ آکھن لگا حساب لا لیو اجا بھی میرا کھاتا خدا لے پاسے کاشا بچدا ہو بڑا ہے مسلمانوں مسائل نو سمجھو جدا مسائل دی سمجھ آ گئی فضائل اللہ خود بخود نصیب فرما دے سے مسائل نو سمجھنا ضروری ہے اللہ فرماتا ہے انہا مسئلہ تے عمل چکر یزیدہم من فضلے ہی تیرے عملہ دا بدلوی دی سائیں تے نال میں اللہ اپنی طرف ہوتا ہے فضیلت بھی نصیب فرما دے فضیلت دیر بھجنا ہے تے مسئلہ دیر نہیں آتا مسئلے مل سن تا قرآن چو مل سن اور کسا کتابی چو نہیں مل سن تاں اللہ کریم نے فرمایا کتھے ودیا سے یقیناً تو انہوں بھول گیا ہونا کتھے گل ودی آئی مطلب وقت مٹھو شروع کرنا گل پہ کریں دے آسے کہ اللہ نے ترائے آزاواں کولوں سوال کرنا ہے یہ گل کیتی آئی نا تے ول جس وقت بندہ اکھ نال ویدھا ہے کن نال سندہ ہے تے ول آخر کار دماغ اس گل نو کدے منتقل کردہ ہے بولو تا اللہ نے فرمایا تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ جدہ بندہ قرآن نو سن دے اس وقت سنن دے بعد وال سدھی و سماعت بندے دے دل نال ونج ٹکران دی جدہ دل نال قرآن دا ٹکراؤ ہوندا ہے اس وقت دا دل من ہوئندہ ہے کہ اے دے نال دی سچی گل دنیا تے ہور کوئی نہیں آئے اس وجہ تو اللہ کریم نے فرمایا ہے انزلنا الیکم نورم مبینا اے جڑا میں اللہ نے تو نور قرآن نصیب فرمایا ہے ایک واری بندہ یہ تے نال تعلق تے جوڑ تا پیدا چا کرے اللہ کریم دے اندر نو منور خود و خود فرما دیندہ ہے مسئلہ اے سمجھے دے پیا سے اللہ نے کئی مثالہ نال اس بندے نو ہی سمجھایا ہے اللہ فرماندہ ہے اے میری شریعت مکلف تو جن و انسر مگر میں اللہ کریم نے دنیا دی کہیں شینوں میں حکم فرمایا گئے او میرے حکم دی پابند ہو گئی مگر جے نہیں منیا تا مشرک نہیں منیا مگر اللہ کریم نے کئی مثالہ نال قرآن دے اندر بیان کر کے تے امت محمد نو مسائل سمجھائے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ میں اللہ نے
قرآن دے اندر کئی مثالاں بیان فرمائیاں تاکہ جیڑا بندہ بھی سنے تے اس ہدایت والے نور تو معروم نہ رہ جائے. کیونکہ ہر بندے دا عقل بھی ایک جیسا نہیں ہوندا، دل بھی ایک جیسا نہیں ہوندا، فہم بھی ایک جیسی نہیں ہوندی، تے مزاج تے طبیعت بھی ایک جیسی. اس وقت اللہ فرماتا من کل مثل، اساں ہر لحاظ نال بڑیاں بڑیاں تبدیل کر کے بھی مثالاں نال مسئلے بیان کیتے. ہو سکتا ہے جٹ نو میں رب دی بیان کیتی ہوئی کوئی مثال ہی ہاں چ فٹ آ جائے. من کل مثل. ہن ایک مثال تواڈے سامنے بیان کرن دا پیا. سورہ نحل دے اندر اللہ کریم نے ایک مکھی دا ذکر فرمایا ہے. نحل، نحل دا معنی ہوندا ہے شہد دی مکھی. جڑی دوئی گندی مکھی نہیں ہون تو زباب آدھے نا، اے کیا ہے؟ شہد، شہد دی مکھی. کمال اے ہے کہ اس شہد دی مکھی دا رب نے واقعہ بیان فرمایا ہے تے اس پوری سورت دا نا ہی اللہ نے مکھی دے نا تے رکھ دیتا ہے. نحل، اس سورت دا نا ہی کیا ہے؟ نحل. توجہ ہے تواڈی؟ اللہ کریم نے فرمایا اوحا ربک، سبحان اللہ، تیرے رب نے حکم فرمایا کینو الن نحل، شہد دی مکھی نو اللہ نے حکم فرمایا ہے. پہلا حکم ان اتخذی من الجبال بیوتا، تو گھر بناونا ہے تا پہاڑ تے بناونا ہے. کتھے؟ جبال پہاڑ، بیوتن بیت دمانا گھر. تو اپنا گھر بناونا ہے تا کتھے؟ پہاڑا تے. دوسرا حکم ہے وَمِنَ الشَّجَارِ، درختہ تے بھی تو اپنا گھر بنا لے. تیسرا حکم وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، چھتری نما درختاں یا ولاں یا اچیاں اچیاں بلڈنگاں دی چھتاں نال تو اپنا گھر. گل دی سمجھ آئیے؟ کتنیاں جگہ دوتے تو اپنا گھر بناونا ہے. ایک تا پہاڑاں تے، دوجا درختاں تے، تیسرا اچیاں اچیاں بلڈنگاں دیاں چھتاں نال تو بناونا ہے. اے اللہ نے حکم دے کے وَالْأَقُمْ مکھی نو فرمایا ہے ہن خیال کر جے توڑی غذا دا اہتمام نہ ہوئے او توڑی تیرا گھر وس سکدا نہیں ہے. صرف حویلی بناون دا کیا فائدہ ہے؟ کوئی کھاون پیون دا بھی تے انتظام ہو. او بندہ کروڑاں دی کوٹھی بنائندا ہے تے گھر والی دا بھی ہونا ضروری ہوندا ہے نا. حالانکہ مکان میاں صاحب بنائندے مگر سڑیندی گھر والی او جڑی گھر بیٹھی ہوتی، کیونکہ اصل گھر دی مالکن تے زینت اوہ ہے جڑی گھر نو سنبھال کے بیٹھی ہوتی. خیر اللہ فرما کہ نہیں پولے دنے جلیں دے راندے کر والا. اللہ کریم فرماندا ہے ہن تیرے کھاون دا وی بندوبست فرما دینے آئے. ثم کلی من کل ثمرات، ہن تو کھاونا ہے
ستھرا کھاونا ہے گندی شے دے نیڑے بولو من کل ثمرات گندی شے دے نیڑے نہ جاویں پلیت شے دے نیڑے نہ جاویں مردار تے حرام دے نیڑے نہ جاویں تویں جدویں رس لینی ہے من کل ثمرات ستھرا کھانا ہے حرام دے نیڑے نہیں وینا مشکوک دے نیڑے اچھا پھر اگو اللہ نے تریا آرڈر فرمایا ہونے کتنا آرڈر پہ آندھا ہے پہلے فرمایا ایتھے ایتھے گھر بناونا پھر ہون فرمایا بے کھاونا بھی ہے مگر کھاونی ستھری شاہ حلال تے پاک شاہ کھاونی ہے پلیت دے نیڑے اور تیسرا اگو مکھی پیا دی اللہ جے مینو پنڈی چو حلال نہ ملے تموال میں کی دے جاؤں مینو چک مرالی چوں حلال غذا نہ ملے تا میں ول کے کراں اگو اللہ کریم نے فرمایا فصل کی سو بولا ربی کی ذلولا اللہ کریم فرماندہ ہے جے ایتھو نہ ملی تا جتھو ہی ملی تا حلال لینی ہے اے نہیں کم چلنا جو میری مجبوری ہے میں حرام تو نہیں رکھا اور سمجھیں دے پہو فاصلو کی سبولا ربک اللہ نے تیرے واسطے رستے آسان فرما دیتے جے تینو ایتھو نہیں ملدا تا چک بیلی لگی وان جے اتھو ہی نہ ملی تا ڈھڑیا لگی وان جے اتھو ہی نہ ملی تا چکوا لگی وان جے اتھو ہی نہ ملی تا کبیر علی مرکز چوتا ضرور بیل وینی ہے اللہ اکبر انقلاب علامہ سعید خان ملتانی زندہ باد فصلوں کی سو بولا ربک تیرے واسطے میں اللہ نے سارے رستے آسان فرما دیتے گئے مگر تیرے اندر تڑپے ہونی چاہی دیا ہے کہ میں جدوی کھامنا ہے تا حلالی کھاؤنا ہے حرام دے نیڑے نہیں ویڑا وال بھاوے تینوں جتنا بھی سفر کرنا پہ جاوے بے شک لمبا سفر کر گئی کر اچھا جی کر تیرے ذہن دے اندر خیال ہوئے متا میں اتنا دور نکل ونجا تے میرا گھر مینو پچھو بھولنا ونجے رستہ مینو بھولنا جاوے اللہ فرماندہ ہے سو بولا رب کے زولولا ایک واری نکلن دا ارادت تو چکر تیرے واپسی دے رستے بھی میں اللہ خود آسان کر دے اڑے سبحان اللہ کتنی شرطیں ہو گئی ہیں بولو ترائے جدا انہ ترائے تے عمل کرے سے تا نتیجہ کے نکلنا ہے تو جو ہے نا ایک کئی نو حکم اللہ نے فرمایا ہے شہد دی مکھی نو فرمایا ہون او اس سے رب دے تریہاں حکمت دی پابند ہے اللہ فرماندہ ہے جدا انہ دی تو پابندی کرے سے تا تیرے پیٹ چومے اللہ نے کے ظاہر فرماونا ہے یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس تیرے
इंज दी कढ़नी है जिस रस नू असा सारे इंसाना वास्ते शिफा शिफा बना छोड़ना है। अल्लाह फरमांदा है इन्ना त्राए हुक्मां दुते अमल करने दा नतीजा ये निकले है कि तेरे पेट चो निकलन वाले शहद नो असा सारी दुनिया वास्ते शिफा दा खजाना बड़ा छोड़या है। अगू अल्लाह करीम ने फरमाया मुख्तलिफुन अलवानुहु, अपने अपने इलाके दा असर दी वजह तो शायद दा कलर तो मुख्तलिफ हो सकता है मगर तासीर सारियां विच मैं अल्लाह ने हिक्का रख दी है। उस शहद नूं मैं अल्लाह ने शिफा बना छोड़या है। अगू अल्लाह करीम ने फरमाया इन्ना फी ज़ालिका लायात लिकौमी यतफक्करून। ए मैं रब ने मक्खी दी मिसाल क्यों बयान की है इस वजह तू यतफक्करून मत सुन के चक कमराल आले गौर फिक्र च करें। इस जी गौर फिक्र करने वाले बंदे नो मैं अल्लाह दी तौहीद दी समझ जरूर आवनी है। यतफक्करून जेड़े गौर फिक्र करने वाले इंजे बेसोचे ना होवे उल्लू दे पट्ठे ना होवे जेड़े अल्लाह दे अहकामात ते दलाइल नु सुन के गौर फिक्र भी करने वाले हो। गौर फिक्र नहीं करेंदा तो मुशरिक नहीं करेंदा। अल्लाह दी किताब दे तवज्जो मुशरिक नहीं कर। मुसलमान उसदा चूके इस्लाम ते ईमान दा ताल्लुक कुरान नाल होता है लिहाजा मोमिन मुसलमान कदी कुरान नाल फुट के रह सकदा नहीं है। हुणे दी थोड़ी जी वजाहत करिए गौर फिक्र करे साए तो समझ आसी ना। अल्लाह ने फरमाया असा मक्खी नो हुक्म फरमाया है ओ मक्खी भी साडे हुक्म दी पाबंद हो गई। तुहाडे विच कोई हिकत बंदा माखी लावण वाला बैठा है लेंदे हुंदे हो ना जिहड़ी जगह दे उत्ते माखी लगा होया हुंदा है ओदे थल्ले पहले भी कुछ मक्खियां मुर्दा पईयां हुंदियां ने कदी थल्ले गौर कीता है? बस थोड़ी सिर इतना ही जो रह गया तले कदी वेखे जो नहीं। अल्लाह अल्लाह जिथे माखी बैठा होवे ना ओदे थल्ले कई मुर्दा मक्खियां भी पईयां होंदियां ते ओ मक्खियां इंज दियां मुर्दा होंदियां कि उन्हां दा सिर धड़ नालों अलग होंदा सिर उन्हां दे नाल नहीं। मैन तजर्बा इस वजह तो होया है कि साड़ी वो मरकज जड़ा कबीर वाले दी मस्जिद है ना उदा वड्डा मीनार है उदे अंदर सीढ़ियां लगी हुई मीनार दे अंदर उन्हां सीढ़ियां दे थल्ले ही करके वो जड़ा वड्डियां माखियां वाला माखी नहीं होंदा वो वड्डा माखी जिन्हों आते हो वो बैठा। तो चूंकि देखो कुरान भी आदम इम्मा यारिशून उच्चियां उच्चियां जगह ते बाण वत मीनार ही उच्चा आई वत बैठी भी उठा ही आई अल्लाह दे हुक्म दे मुताबिक बैठी है। मगर कदी गौर करे आए जिथे भी ये माखी बैठा होवे एक तो नर और मादा दी निशानी ये है कि जेड़ा नर माखी होंदा है वो सूरज दी शुआ दे सामने बैठदा है जिथे ओनू शुआ लगदी होवे धुप लगदी होवे ओ हुंदा है नर माखी ते जेड़ा धुप तो साइड ते साए तले बैठा होवे ओ हुंदा है मादा। तो ए भावें नर होवे या मादी होवे इस माखी दी एक मलका भी होंदी है यार पत्नी के रखे एक
ملکہ ہوندی ہے گولڈن کلر دی، اس دی ڈیوٹی یہ ہوندی ہے کہ جتھے وہ چھتا بیٹھا ہوندا ہے نا مکھیاں دا، او دے باہروں او چکر کٹاندا ہے، چکر کٹدا ہے، او دی ڈیوٹی یہ ہوندی ہے کہ جیڑی مکھی باہروں رس چوس کے لے آوے، او ملکہ جیڑی ہے پہلے اس مکھی دے منہ تے ٹیسٹر رکھ دی ہے، یا انچہ سمجھو لیبارٹری ہے، او تو چیک کر دی ہے کہ کیا اے رس اللہ دے حکم دے مطابق ہی لے کے آئی ہے یا کدھائی حرام تے نہیں لے کے آئی ہے۔ اگر اس نے منہ چو ذائقہ آ جاوے خراب، ستھری چیز دا رس اس نہ چوسیا ہوئے، او ملکہ پھر انہوں اگاں گھر نہیں ونجن دین دی بلکہ اتھے ہی ہوتا گاٹا مروڑ گئے۔ ایک کدی تجربہ کرے آئے، وہ سمجھ آندی بھئی اگے کدی نہیں کیتا، آج میں تو دس کے جا رہا ہوں، ہوڑ توڑے ہوتے تجربہ کرنا فرض ہو گیا، یہ ضرور کرنا ہے۔ او مکھی پہلے یہ سمجھو لیبارٹری ہے، وہ ٹیسٹ کر دیا ہے کہ کیا اس نے غذا اوہا ہی لئی ہے جڑی دا اللہ نے حکم فرمایا۔ اگر اس دے خلاف دے منہ چو ذائقہ آوے تو ملکہ جڑی ہے اس مکھی دا سر کٹ دے دی، ختم کر دے، انہوں اس گھر والے پاسے آوان تعالی کریم نے مثال بیان فرمائی۔ اللہ فرماندہ ہے اے سارے احکامات دا خزانہ میں رب نے تو انہوں قرآن دیتا ہے، لہذا جتھے بھی کوئی غذا کھاویں لگے یا مذہب اپناویں لگے تا سب تو پہلے تصدیق تے تحقیق کہندے کولو کر لئی کر بولو۔ لہذا اللہ فرماندا ہے جد تو ساڈے کولو آون ہے اساں وی چیک کرنا ہے کہ اے یارویں کھا کے آیا کہ نہیں آیا، کل کھانیاں کھادیاں کہ نہیں کھادیاں، تیجے تے ساتے کھا کے حرام آیا کھلائے کہ نہیں، مشرق دیاں کٹھیاں کھا کھا کے آیا کہ نہیں آیا۔ اساوی ٹیسٹر لاونا ہے یہ تیرے منہ جو حرام دی بدبو آئی، جویں اس مکھی دا گاٹا مروڑ کے سٹیا ویندا ہے، انجے اسا تیرا گاٹا مروڑ کے جہنم وچ سٹ دینا ہے۔ جے تیرا ذائقہ حلال اللہ نکل آیا تو بچ گیا، جے حرام علی سمیل آ گئی والو تیرے بچڑ دا امکان کوئی نہیں آئے۔ اس مکھی دے منہ چو جے گندی سمیل آوے تا گھر نہیں جا سکتی، یہ تیرے منہ چو گندی سمیل آ گئی تا تو جنت لے گھر جا سکتا نہیں آئے۔ لہذا اللہ کریم نے مثال بیان فرمائی، پہلا جیڑا فرمایا ہے کہ تو اچھیاں جائیں تے گھر بناون ہے، اللہ بھی فرماندہ ہے اس بندے نو تو ہی ہمیشہ اچھی سوچ رکھنی ہے، تلے قبراں دتے سوچ نہ پہ رکھے، تو بھی سوچ رکھے تا اس اللہ رب تے رکھنی ہے، مگر زندگی انہیں گزارنی ہے جیویں جیویں اللہ کریم نے تینوں گزارن دا حکم فرمایا گئے۔ اچھا بل اگلی گلے آئی کہ متا تینوں زیادہ سفر کرنا پہ جاوے، اللہ فرماتا ہے جیویں مکھی جتنا دور بھی نکل جاوے گھر دا راہ نہیں پھل دی، انہیں مسلمانہ جتھے دور نکلوائیں جیویں مکھی گھر نہیں پھل دی، مسلمان قرآن نہیں بھلائندہ، مسلمان دا مرکز رب دا قرآن ہے۔ اللہ فرماندا ہے بھاویں جتنا بھی دور نکلوانج تیرا خزانہ تے مرکز میں رب نے قرآن بنایا ہے، لہذا جیویں جیویں میرا قرآن تینوں دسیندا جاوے اونجو اونجو تو دے کولو رہنمائی حاصل کرے داوانج، شرط اے آئے حرام دے نیڑے نہ پہ آ جاوے، انہاں ترائے
شرطاں دے مکھی عمل کرے تو دے وچوں شفا شہد نکلدا ہے اللہ فرماندا ہے جے تو ان ترے شرط تے ایمان تے عمل چ پیدا کرے اسا تیرے اندر دولت ایمان پیدا کر دے لہذا اللہ کریم نے فرمایا جے جداں وی مسائل سمجھڑے ہوویں تے تعلق رب دے قرآن نال پیدا کرو یوں قرآن نال تعلق پیدا کریں دے ویسو تانوں پتہ لگ ویسی ہر پردے چو سنن والا کون ہے ہر پردے چو جانن والا کون ہے جیڑے لوگ آدن مردے تے وال سن دے اے الو دے پٹھیاں دا کیدا ہے اللہ فرماندا ہے سن دے اوے جیندے سن دے تے موئے ککھ نہ سن دے اللہ نے تائی فرمایا لا یسمع دعا کو وہ لوگوں جڑے مر گئے نے قیامت تک کسے دی بھی نہیں سن دے تے جے کر اس سے سنن والے عقیدے تے مر گئے ہوئے یکفرون بے شرک کو مشرکوں کے مر وینائی نے جے دولت ایمان لے رہی ہے اللہ دے قرآن نال تعلق پیدا کر تینوں پتہ لگ وئی سی کہ شہنشاہ کون ہے پوری دنیا دا حاکم کل کون ہے زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا